السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 127 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اور اذ جب یرفع اونچی کر رہے تھے، بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام قواعدہ بنیادیں، من البیتی بیت اللہ کی، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا اور کیا دعا کرتے، ربنا تقبل منا، اللہ ہم سے یہ نیکی قبول کر، انکا بے شک تو انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ دیکھیں دونوں نبی ابراہیم اور اسماعیل، دونوں نبی، دونوں اللہ پر ایمان اور یقین رکھنے والے، دونوں نیکی کرتے ہوئے دعا بھی کرنے ہیں، اللہ ہم سے ہماری نیکی کو قبول کر کہ تو سننے والا بھی اور جاننے والا ہے۔ حالانکہ تجھے پتہ ہے کہ اللہ ہم صاف نیتوں سے گھر تیرا بنا رہے ہیں اور تو دیکھ بھی رہا ہے، پھر بھی کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم سے ہماری نیکی کو قبول کر۔ آج ہم صدقہ دے کے بھی، نمازیں ادا کر کے بھی، روزے رکھ کے بھی، تو ہم کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں، ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اپنے نیک عملوں کے ساتھ، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ میں یہ نیکی کر رہی ہوں، اللہ یہ میری جتنی عبادتیں ہیں، اللہ جتنے میرے صدقے ہیں، اللہ جتنے میرے روزے ہیں، جتنی میری نمازیں ہیں، جتنی میری عبادات ہیں، سب کو قبول کر لینا، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر اور بھی دعا کر رہے ہیں، اور ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے ہمارے رب، وجعلنا بنا دے، مسلمین ہم دونوں کو فرما بردار بنانا، لکا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد کو بھی بنانا، امتم مسلمتن، کیا بنانا، ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو بھی اپنا فرما بردار بنا لینا، لکا اپنے لیے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا اور دکھا ہمیں، مناسکنا دکھا دے یا سکھا دے ہمیں، حج کے طریقے، عبادت کے طریقے ہمیں خود سکھا دے، وَتُبْ اور توبہ قبول کر، علینا ہماری توبہ قبول کر، انکا بے شک تو انت التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل کی آخری دعا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ کی بشارت اور اپنی والدہ کا خواب ہوں، سبحان اللہ۔ اور ربنا وبعث، اے ہمارے رب، وبعث بھیج، فیہم ان میں، رسولاً رسول، منہم ان میں سے، یتلو جو پڑھے، علیہم ان پر، آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم الکتاب اور انہیں سکھائے کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور تزکیہ کرے ان کا، انہیں پاک کرے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تلاوت آیت کے بعد تعلیم کتاب و حکمت کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نفس تلاوت بھی کیا ہوتا ہے، جب قرآن مجید کی نفس تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے
ایک تو اس کی روح پاک ہو جاتی ہے، اس کی کیا ہوتی ہے؟ روح پاک ہو جاتی ہے، اسے اجر و ثواب بھی ملتا ہے۔ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اس کو سمجھنا، مفہوم کو سمجھنا سونے پر سہاگا ہے۔ اگر قرآن کا ترجمہ مطلب نہیں آتا تب بھی اس کی تلاوت میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تلاوت کے بجائے خود تلاوت کرنا خود ایک الگ عمل ہے اور یہ نیک عمل ہے۔ بجائے ہم اپنی مصروفیات کو کسی اور جگہ پہ لگائیں، کوشش کریں کہ اگر تو اس کے مطلب سمجھ آئیں یا کوئی سمجھانے والا مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بھی کوئی ملتا، آپ تک یہ تعلیم نہیں پہنچ رہی، تو تب بھی اس کو جتنا آتا ہے اس کو اجر و ثواب سمجھ کر اس کو پڑھا کریں اور اس کی تلاوت کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔